مقدس خدا کے منصوبے کی مثال۔ اس سے پہلے کہ خدا عبرانیوں کو مصر کی غلامی سے نکالتا، 3000 سال ہوئے صدیوں سے غلامی میں خدمت کرنے سے انہوں نے مجموعی طور پر افہام و تفہیم کو بری حد تک گوا دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اپنے اخلاقی فیصلے کرنا بھی ترک کر دیا اور اس کی بجائے سزا سے بچنے کے لیے جو بھی احکام دیے جاتے انہیں قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں عبادت کرنے کی آزادی نہ تھی۔ مثال کے طور پر پاک سبت کے دن پر، اور جنہوں نے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی جرات کی انہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالیں۔ ایسے اوقات میں فرمانبردار رہنے کے لیے ایماندار لوگوں کو چن لیا۔ اسرائیل میں ایسی خوبیاں رکھنے والے چند لوگ تھے، کم از کم ایسا ہی جوڑا یقیناً موجود تھا۔ اپنے لڑکے کو زندہ رہنے کا ایک موقع دینے کے لیے موسیٰ کے والدین نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ فرعون نے لڑکوں کو دریا میں مگرمچھوں کے آگے ڈالنے کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے دعا کے ساتھ اپنے بچے کو جتنی دیر چھپا سکتے تھے چھپائے رکھا۔ ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ عبرانیوں 11 باب 23 آیت۔ جب موسیٰ بڑا ہوا تو اس نے فرعون کا نواسہ کہلانے سے انکار کر دیا۔ اس کی بجائے وہ ایک مصری کو قتل کرنے کے بعد مصر سے بھاگ گیا اور 40 سال تک خانہ بدوش بن گیا۔ جب خدا نے موسیٰ کو مصر واپس جانے اور عبرانیوں کو آزاد کرانے کے لیے بلایا، موسیٰ نے نہ چاہتے ہوئے اطاعت کی۔ خدا کسی بھی طرح کی نافرمانی کو قبول کرنے سے کہیں زیادہ خوشی سے اطاعت کو قبول کرتا ہے۔ اور جب عبرانی 40 برس تک بیابان میں بھٹک رہے تھے، خدا نے مردوں اور عورتوں کو گناہ سے آزاد کرنے کے لیے اپنے حیرت انگیز منصوبے کی مثال پیش کی۔ اس مثال پر پوری کتابیں تحریر کی گئیں، لیکن اس مختصر ویڈیو میں ہم صرف خاکہ پیش کریں گے۔ اس مثال نے ایک عمارت کی شکل اختیار کی۔ یہ 2 کمروں کے ساتھ ایک بہت بڑا خیمہ تھا۔ خیمہ کے گرد چاروں طرف صحن میں باریک بٹے ہوئے کتان کی اونچی باڑ تھی، جس کا ایک دروازہ مشرق کی طرف تھا۔ عبرانیوں کو بہت سی قسم کی خدمات سر انجام دینے کی ہدایات دی گئی تھیں، جو مختلف سچائیوں اور خدا کے منصوبے کے پہلو کی علامت تھی، مگر اس میں 2 رسمیں دوسری رسموں سے زیادہ اہم لگتی تھیں۔ پہلی میں ہر صبح اور ہر شام ایک برہ قربان کیا جاتا تھا۔ یہودی اس رسم سے اتنے مایوس ہو گئے کہ انہوں نے اس بارے سوچنا چھوڑ دیا کہ یہ کس کی علامت تھی۔ یہ ظاہر کرتی کہ ہر روز صبح اور شام ہمیں گناہوں کی معافی کی ضرورت تھی۔ اس سے بڑھ کر اس نے یہ ظاہر کیا کہ ہمارے جگہ لینے اور ہمارے گناہوں کی سزا کے لیے ایک قربانی کے جانور کی ضرورت ہے۔ یقیناً بیلوں اور بکروں کا خون گناہ دور نہیں کر سکتا، مگر یہ چیزیں یسوع کو دنیا میں لانے کے لیے خدا کے منصوبے کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ اس کے بارے زبور نویس نے فرمایا، قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں۔ کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے، اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ زبور 40 6-8 آیت۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ خدا نے انسان کو قربانی گزارنے کی ہدایت کی کہ خدا قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا، لیکن اس کی بجائے وہ چیزیں اس طرف اشارہ کرتی تھیں
جب خدا اپنے بیٹے کو قربانی کے طور پر قربان کرے گا، وہ بیٹا جس کا دل کامل ہوگا، جس پر خدا کی شریعت لکھی ہوگی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا، پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ یسایہ 53 باب 6 آیت۔ یہ ان دو اہم خدمات میں سے ایک تھی۔ یہ روزانہ ہوتی تھی، اور اس میں اور بہت کچھ ہے جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کاہن جو ہر روز قربانیوں میں مدد کرتا، وہ مقدس کے 2 کمروں میں سے پہلے میں گیا۔ ایسا کرنے سے اس نے اس کی نمائندگی کی جو یسوع اپنی موت کے بعد 2000 سال سے کر رہا ہوگا۔ وہ بس آسمان میں یوں ہی نہیں بیٹھا، بلکہ وہ ہمارے سردار کاہن کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ بعد ازاں ہم مزید مطالعہ کریں گے کہ انبیاء نے آسمان پر مسیح کے کام کے بارے میں کیا فرمایا، مگر پہلے دوسری اہم خدمت کے بارے کیا خیال ہے۔ دوسری رسم صرف سال میں ایک بار ہوتی تھی۔ یہ صفائی کا خاص دن تھا، اور یہ سارے سال میں ایک نہایت سنجیدہ دن تھا۔ اس دن خیمہ گاہ میں ہر ایک شخص کو اپنی زندگی کے بارے غور کرنے میں دن گزرانا تھا۔ ہر ایک کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا تھی، اور پھر اپنے دل کو جانچنا تھا کہ کوئی اور گناہ باقی تو نہیں جن کے لیے اسے توبہ کرنا ہے۔ صرف اس خاص دن پر سردار کاہن عبرانی مقدس کے دوسرے حصہ میں داخل ہوتا تھا، جو پاک ترین مقام کہلاتا تھا۔ وہ وہاں کیا کرتا تھا؟ وہ خصوصی رسومات میں مصروف ہوتا تھا جو عدالت کی نمائندگی کرتی تھی، جس کے بارے ہم نے سابقہ ویڈیو میں سیکھا تھا۔ پاک ترین مقام میں 10 احکام تھے۔ اس کے اوپر ایک سونے کی میز تھی جو رحم کی کرسی کہلاتی تھی۔ ان پر نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے سونے کے 2 فرشتے تھے جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ فرشتے آسمان پر ہونے والی عدالت میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت میں کتابیں بھی شامل تھیں جو دانیل نے دیکھا کہ کھولی گئیں، اور اس عدالت میں جو کوئی شخص ابدی زندگی کا اہل پایا جاتا ہے تو اس کے گناہ کتابوں سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ دوسرے کیس میں کتاب حیات میں نام مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب یہ عمل ختم ہوتا ہے تو کتاب حیات میں ان لوگوں کے نام رہ جاتے ہیں جن کے گناہوں کا ریکارڈ کتابوں میں مزید نہیں پایا جاتا، اور اس طرح سے خدا کے کلام کے ذریعے نہ صرف دلوں کو پاک کیا جاتا ہے بلکہ آسمانی ہیکل میں اندراج کی کتابوں کو بھی صاف کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ دن ہیکل کو پاک کرنے کا دن کہلاتا ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ عدالت کے اس خاص کام کے وقت کے بارے انبیاء نے کیا فرمایا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ آج کے لوگوں کی زندگیوں میں اس کا تعلق کیسے ہے۔